السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز بہنوں، 30ویں پارے کی آج ہم جس سورے پر پہنچے ہیں، بہت مختصر سی یہ سورہ جو 4 چیزوں کی قسم پر مشتمل ہے، 4 قسموں سے شروع ہوتی ہے اور انسانیت کی پوری تاریخ کے ذکر کے ساتھ انسانیت کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے، اور قرآن پاک کی بلاغت و فصاحت یا اس کے معجزاتی انداز میں 4 سطر کے اندر پوری تاریخ اور پوری حقیقت بیان کر دیتی ہے۔ یہ ہے سورہ التین، مکی سورہ ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ دیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر جو بھی خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے جو بھی ہم کو نصیب کرے، جس کا علم ہم کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس بلد امین کی۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں سب سے بہتر انداز میں مجسم میں پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے تک پہنچا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ اب تمہیں کیا چیز قیامت کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں کیا چیز تمہیں، کس بنا پر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے؟ قیامت کے سلسلے میں شبہ ہے، عدم یقین ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا چیز ہے جو تم کو جزا و سزا کے دن، قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی؟ کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم سب اس پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین۔ سورج شروع ہو رہی ہے سب سے پہلے 2 پھلوں کے نام سے، انجیر اور زیتون، اور اس کے بعد ہیں 2 مقامات، طور سینین اور بلد امین۔
کچھ لوگوں نے تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کے پھلوں کو ان کے اصل معنی میں لیا ہے، اور اس حساب سے انہوں نے انجیر اور زیتون کے بے شمار فائدوں کا ذکر کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو انجیر اور زیتون سے مراد وہ مقامات لیے ہیں جہاں انجیر اور زیتون کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ تین کا مطلب اگر جنہوں نے انجیر لیا ہے کہ انجیر کی قسم ہے، وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ انجیر کی قسم انسان کے بہترین ہونے پر انجیر کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ یہ انجیر کے درخت کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا خاصیت ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جس میں سے عام چیزیں، اہم ترین چیزیں جن کا ذکر کیا ہے کہ انجیر وہ پھل ہوتا ہے جس کا اندر سے باہر تک کوئی چیز پھینکنے کی نہیں ہوتی کہ چھلکا کھا کے گودا پھینک دیا یا گودا کھا کے گٹھلی پھینک دی۔ یہ وہ درخت ہوتا ہے جو ایک سال کئی دفعہ پھلتا ہے، جو پھل نکلنے کے بعد اس جگہ دوسرا پھل آ جاتا ہے، جس میں پہلے پھول نہیں آتے ہیں، جو ڈائریکٹ پھل دینا شروع کر دیتا ہے، پھول الگ آتے ہیں لیکن وہ پھل اس کے شروع ہو جاتے ہیں دینا۔ گویا اس طرح سے انجیر کے فوائد، پھر اس کے انسان کے جسم کے لیے اس کے جو فوائد ہوتے ہیں، اس میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیز اس میں کی تفصیلات آپ لوگوں کو طب نبوی میں مل جائیں گی، اس میں بھی انجیر کے فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر زیتون سے بھی اس طرح کے معنی مراد لیے ہیں کہ یہ اس کا تیل جلانے کے کام آتا ہے اور کھانے کے کام آتا ہے، گھر میں سالن بھی ہے، گھر کی روشنی بھی ہے، اور یہ اس کے زیتون کے پھل کے جو فوائد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ اس کو زمانے سے جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزوں کی جو قسم کھائی ہے یہ زمانے کے اعتبار سے ہے۔ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو انجیر کو اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ انجیر کا پیڑ تھا جنت میں جس کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھاکا تھا، یا وہ انجیر کا پھل تھا جو انہوں نے جنت میں جو جہاں وہ رہتے تھے، جو چیزیں کھاتی تھیں، جو پسندیدہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی انجیر کے پیڑ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ سے جوڑا ہے۔ اس کے بعد پھر زیتون کے پیڑ کو نوح علیہ السلام کی تاریخ سے جوڑا ہے کہ دوسرا دور جو انسانیت کا شروع ہوتا ہے وہ نوح علیہ السلام کا دور ہے۔ تو جب طوفان ختم ہو گیا، پانی اتر گیا اور امن و امان محسوس ہوا، نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں ہیں، یہ جو روایتیں آئی ہوئی ہیں وہ ان کی بات بتا رہے ہیں جو لوگوں کی آراء ہے اس سلسلے میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ زمین کا احوال کیا ہے، تو وہ زیتون کی پتی اپنے منہ میں دبا کر لے آئیں، اس بات کی علامت تھی کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے، امن و امان ہے ہر طرف۔ تو یہ زیتون کا لفظ نوح علیہ السلام کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی انسانیت کا دوسرا دور جہاں سے شروع ہوا یہ زیتون سے کنایا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا دور موسیٰ علیہ السلام سے، جس کو طور سینین سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ملی تھی، نبوت ملی تھی، اور اس کے بعد پھر البلد الامین شہر مکہ، جہاں سے یہ چوتھا اور آخری دور شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ بعض لوگوں نے والتین سے مراد لیا ہے جودی پہاڑ پر مسجد نوح ہے، یا جودی پہاڑ، یا نوح علیہ السلام کی تاریخ، وہ مقام جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، وہ جگہ انجیر سے مشہور ہے، تو وہ شروع کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلا دور حضرت نوح علیہ السلام کا جو کہ جودی پہاڑ اور انجیر کے درخت سے عبارت ہے۔ دوسرا دور فلسطین سے، جہاں انبیاء کی سرزمین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا اور وغیرہ، ملک شام، یہ زیتون سے عبارت ہے، مسجد اقصی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ طور سینین سے، اور اس کے بعد پھر چوتھی تاریخ البلد الامین سے۔
یہ چار قسمیں جو اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہیں، بہت گہرائی رکھتی ہیں، بہت معنی رکھتی ہیں، اور مفسرین نے اس میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ یہ انسانیت کی تاریخ کے چار اہم ادوار یا چار اہم مقامات کی طرف اشارہ ہے، چاہے وہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے شروع ہو، یا وہ چار مقامات جودی پہاڑ اور مسجد اقصی ملک فلسطین اور طور سینین جبل طور اور شہر مکہ، یا یہ چار مقامات۔ بہرحال ان چار قسموں کے بعد جو بات آئی ہے، جن پر ان چاروں مقامات کی یا ان چاروں ادوار کی، اس انسانیت کی اس پوری تاریخ کی اور اس تاریخ میں انسانیت کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے جو جو انتظامات فرمائے تھے، اور جس طرح سے بار بار گمراہی میں، دنیا کے گمراہی میں گم ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام فرمایا تھا، ان اشیاء کی طرف، ان مقامات، ان ادوار کی طرف اشارہ کر کے جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم، سب سے بہتر، احسن، سب سے بہتر تقویم میں انسان کو پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے طرف ضمیر استعمال کی ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، یہ لفظ خود انسان کے لیے بہت عزت و تکریم و تشریف کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود پیدا کیا ہے، انسان کلمہ کن کے ذریعے پیدا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ کن فیکون، کہہ دیا انسان بن جا تو انسان بن گیا، نہیں، یہ خود اس انسان کی عظمت پر دلیل ہے کہ وہ انسان بنا کیسے تھا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس کی مٹی کس طرح تیار ہوئی تھی، کبھی وہ تین تھی، من تین لازب، کبھی وہ بجتی ہوئی مٹی تھی، ہمائن مسنون تھی، یا تین لازب تھی، یا تین تھی، مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ مٹی تیار ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے خود اس کے اندر روح کو کی ہے۔ یہ انسان کی تشریف اور اس کی تکریم ہے، یہ انسان کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ خود انسان کی یہ تخلیق، جو انسان کی، جو ہر مخلوق سے مختلف اس کی تخلیق ہوئی ہے، جس کی تخلیق سے پہلے ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اب ایک انسان بنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس انسان کو وجود عطا کیا گیا، اس انسان کی تخلیق ہوئی۔ یہ انسان، اس انسان کی تخلیق جو خود اپنے اندر، اپنے نفس میں ایک پورا عجوبہ ہے، ایک پورا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات کے اندر کبھی تم نے جھانکا، کبھی غور کیا، اپنے اوپر غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا سمجھ، عقل، علم، فہم، قوت بیان، یہ ساری چیزیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں ملی، جو صرف اس انسان کو ملی۔ یہ اپنے چاروں ہاتھوں پیروں پر نہیں چلتا ہے، یہ کھڑے ہو کر چلتا ہے، یہ منہ نیچے لے جا کر کھانا نہیں کھاتا ہے، یہ لقمہ منہ تک لے کر جاتا ہے، ہاتھ سے منہ پر لقمہ لے کے جاتا ہے، منہ نیچے جھکا کر نہیں اٹھاتا ہے دوسری تمام مخلوقات کی طرح۔ یہ اپنا کھانا تیار کرتا ہے، یہ اپنے اندر غیظ و غضب، دشمنی، احساس، اس چیز کا احساس رکھتا ہے، یہ اپنے اندر خواہشات رکھتا ہے، اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں،
اور یہ جذبات جب آپس میں ملیں گے، خواہشات اور حمیت، غصہ، اگر یہ ہدایت پر ہیں تو واقعی یہ انسان خلیفہ ہے، اور اگر یہ صلاحیتیں اور یہ جذبات آپس میں ٹکرانے لگے، اگر یہ غلط طریقے پر نکل کر آنے لگے تو یہ وہ چیز ہوگی جس کا فرشتوں نے جس کو اندیشہ ظاہر کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ تعالیٰ وہ مخلوق بنانے جا رہے ہیں آپ زمین میں جو خون خرابہ کرے گی، جو فساد برپا کرے گی۔ یہ ہے انسان کی تخلیق جو ہر مخلوق سے مختلف ہے، اور احسنی تقویم میں ہے یہ مخلوق۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، دین اور ایمان پر پیدا ہوتا ہے، حق پر پیدا ہوتا ہے، عدل پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سب کچھ صحیح ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ماحول یا دوسرے عوامل اس کو بگاڑ دیں، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو وہ تو بہت غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک صحیح رہتا ہے تو اپنے والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی بہترین تربیت۔ لیکن والدین اگر خود ہی متاثر ہو تو اپنے ماحول سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنی خواہشات سے، ان کے اوپر اگر ان کے خواہشات، اپنے خواہشات سے اگر وہ مغلوب ہیں، اگر ان کے اندر اندھا پن آ گیا ہے، اگر ان کو خود حق نظر نہیں آ رہا ہے تو، یا اگر وہ حق پر ہیں اور انہوں نے بچے کی تربیت پر محنت کی ہے، لیکن سماج، معاشرہ، ماحول، بہت ساری چیزیں، بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو انسان کی اس احسن تقویم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ان کو حق پر قائم رکھے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها۔ گمراہی کا، بگڑنے کا، جہالت کرنے کا، غصہ کرنے کا، غیظ و غضب کا، خون خرابہ کرنے کا، یہ ساری چیزوں کا احتمال اور امکان ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہم نے انسان کو جب کہا کہ ہم نے پیدا کیا، اور جب انسان کہا تو کیا چیز تصور میں آئی؟ ہم نے اس انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین میں پہنچا دیا۔ اسفل سب سے نیچا، اور سافلین جو نچلے درجے کے لوگ تھے، جو نچلے ترین جو لوگ ہو سکتے تھے، پستی سے پستی جو ہو سکتی تھی، اس میں بھی جو سب سے پست درجہ تھا وہاں پہنچا دیا انسان کو۔ کیوں؟ اسفل کون تھا اور اعلیٰ کون تھا؟ یہ انسان اعلیٰ تھا، اور دوسری مخلوقات اسفل تھی، حیوان اسفل تھے۔ گویا جب انسان اپنی انسانیت سے ہٹا تو پھر وہ حیوانیت کے درجے پہ نہیں آتا ہے، پھر وہ حیوانیت سے بھی نچلے درجے پر جاتا ہے، اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حیوان، انسان جب انسانیت سے اترتا ہے تو وہ کام کرتا ہے جس سے جنگل کے درندے شرما جائیں، جس سے زہریلے جانور شرما جائیں، جس سے خطرناک
سے خطرناک جانور جس کو دیکھ کے یہ انسان جب اسفل سافلین میں پہنچتا ہے تو یہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتا ہے، یہ عورتوں کو زندہ جلا دیتا ہے۔ کیا جانور ایسا کرتے ہیں؟ یہ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو انسان کو کس کس طرح سے سزا دیتا ہے؟ انسان انسان کو، بھائی بھائی کو، ساری حرمتیں ختم ہو جاتی ہیں، دین کی حرمتیں، شریعت کی حرمتیں، مال کی حرمتیں، انسانیت کی حرمتیں، خاندانی حرمت، ہر حرمت پامال ہو جاتی ہے۔ اور یہ پھر سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، حق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے، پھر یہ وہ کام کرتا ہے جس سے حیوان، جانور، درندے شرمائے جس کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو نچلے لوگوں سے بھی نیچے پہنچا دی، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، وہ بدترین مخلوقات سے بھی بدترین ہے۔ لیکن کون؟ یہ سارے انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ سارے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں بنایا تھا اور اس کے بعد پھر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسفل سافلین میں پہنچا دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ہیں کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلی چیز جو انسان کو اسفل سافلین ہونے سے روک دیتی ہے، جو اس کو پستی میں جانے سے بچا لیتی ہے، وہ ہے ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اگر وہ اپنے آپ کو پہچان گیا تو وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا، اور جب اپنے رب کو پہچان لے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، پکا ہو جائے گا، اور جس کے اندر ایمان ہو گیا اس کو پھر کوئی اس کے اعلیٰ مقام سے نیچے نہیں لا سکتا۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ مقام مقرر کیا ہے، جس کے لیے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اگر ایمان ہے تو آدمی اعلیٰ مقام سے نیچے اتر کے نہیں سوچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام بہترین نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام بہترین صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات اگر انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان کے اندر بے نیازی ہو، وہ دنیا کی ہر مخلوق سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ اگر اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ عفو درگزر کر رویہ اختیار کر، ان کو معاف کر دے، ان کو نظر انداز، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود خطا کار ہے، وہ خود ناقص ہے، وہ خود جاہل ہے، تو پھر وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو، ان کے بھی عذر قبول کر لیتے ہیں۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ مکمل تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر گناہ اور ہر خطا اور ہر عیب سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کل بنی آدم خطا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کار میں بھی توبہ کرنے والے بہترین بندے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ انسان خود توبہ کرتا ہے تو جب دوسرے، وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور جب دوسرے انسانوں سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے دل میں یہ وسعت رکھتا ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کہ وہ نیک کام کرتا ہے، یہ تو لازمہ ہے، اس کا ایمان کا لازمہ ہے کہ انسان نیک کام کرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ غلط کام کرے؟ کسی کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب لینے والے ہیں، اس کے بعد وہ غلط کام کرے؟ کسی کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، وہ اس کی نظروں میں ہے، وہ اس کے بعد پھر وہ حیوانیت پر اترا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان لائے گا، جس کے ایمان مکمل ہوگا، یقیناً اس کے اعمال صالح ہوں گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایمان میرے دل میں ہے، یقین میرے دل میں، اور اس کے بعد پھر نمازوں میں کوتاہی، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک رسم ہے، ایمان میرے خدا سے میرا دل کا تعلق ہے، کیا بکواس بات ہے یہ؟ پردہ میرے دل میں ہے
چہرے سے کیا ہوتا ہے اور آنکھوں سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، مظہر سے کیا ہوتا ہے، دل میں پردہ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ شریعت کا مفہوم ہی کیا ہوا پھر؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ اس حکم کی سرتابی کیسے کرے گا، وہ اس کی نافرمانی کیسے کرے گا، وہ اس حکم کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے اگر ایمان ہے تو. اور اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اگر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یقیناً ایمان میں کچھ کمی ہے. جب یہ گناہ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت انسان کو شہوت، اس کا نفس، اس کا غضب، اس کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ہو سکتا ہے کبھی وہ ان سے مغلوب ہو جائے، کبھی وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، اور کبھی وہ کوئی خطا کر گزرے. لیکن اگر وہ مومن ہے تو خطا کار ہونے کے ساتھ ساتھ تواب ہوگا، وہ توبہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے. لیکن قبول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا، نہیں. یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنا. تو پھر ات- اتنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان لانا اور توبہ کرنے والے کو کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کے لیے اجر غیر ممنون. بہت نہیں، ایسا نہیں کہ ان کے لیے بہت بدلہ ہے، ان کے لیے بہت اچھا انعام ہے، ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے. نہیں، انعام وہ انعام ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا، جو ناپ ناپ کے نہیں ملے گا، جو تول تول کے نہیں ملے گا، جو گن کے نہیں ملے گا، جو ایک مدت تک کے لیے نہیں ملے گا. نہیں، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا انعام، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا اجر، بے پناہ بے حساب اجر ہوگا. یہ انسانیت کی پوری تاریخ دیکھتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ گمراہیاں کس طرح بڑھتی گئیں اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے شر کو مٹا کر پھر خیر کو وجود بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مضبوط کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جن 4 جگہوں کی قسم کھائی ہے، جن 4 ادوار کی طرف اشارہ کیا ہے، انسانیت کی اس پوری تاریخ پر نظر ڈالی جائے، انسان کی اپنی تخلیق پر نظر ڈالی جائے، انسان کے اپنے اعمال اور اس کی زندگی اور اس کی جو کارکردگیاں ہیں اس پر نظر ڈالی جائے. اس کے بعد پھر کیا ابھی بھی کوئی چیز ہے جو قیامت کے دن کے بارے میں تمہیں جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے؟ ابھی بھی جھٹلانے کا کوئی امکان ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی اتنی خوبصورت کائنات بنا کر اور اس کے اندر اتنا کرشمے جیسا یہ انسان بنا کر اور اس کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں رکھ کر اس کے بعد پھر ایسے چھوڑ دیا جائے سب کچھ؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر کسی کو برے کو برے کا بدلہ اور نیک کو نیکی کا بدلہ نہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹاتے رہیں اور اسلام کو قائم کرتے رہیں اور اس کا کوئی آخر میں کوئی نتیجہ نہ ہو. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو دبانے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دی، پھر آخر میں ان کا کوئی انجام نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین. اس پوری حقیقت پر، انسان کی حقیقت پر غور کرو، اس کی پوری تاریخ پر غور کرو، اس کے مقصد وجود پر غور کرو، اس کی جو انفرادیت ہے، جو اس کی جو وہ تمام کائنات سے مختلف جو چیز اس کے اندر تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر غور کرو. پھر بتاؤ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا حساب کتاب نہیں ہوگی؟ کیا جزا و سزا نہیں ہوگی؟ کیا کسی نیکی کرنے والے کو کبھی نہ ختم ہونے والا انعام نہیں دیا جائے گا؟ اور جو حیوانیت سے بھی نچلے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، کیا ان کو ان کی سزا نہیں ملنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ یہی تو عدل کا تقاضا ہے، یہی تو انصاف کا تقاضا ہے، اور یہی تو اصل فیصلہ ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ انسان جب کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے چلتے ہیں بہت ساری معنی ہوتے ہیں. کبھی حق تک پہنچنے کے لیے انسان کا علم ہوتا ہے، اس کا علم وسیع، اتنا وسیع نہیں، اس کی قدرتیں اتنی وسیع نہیں ہیں، اس کی معلومات اتنی وسیع نہیں ہیں. انسان چاہ کر بھی کبھی کبھی اپنی پوری کوشش صرف کر کے بھی کبھی فیصلہ حق سے ہٹ کر ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جو ہمارے اسلاف میں، علماء میں جو
قضات ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے علم کے حد تک ہم حق صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں غلط فیصلہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرے، کیونکہ ہمارا علم اتنا ہی، ہم جتنا جانیں گے اتنے ہی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ اللہم انک تعلم ولا اعلم وانت تقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب۔ علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر مطلق وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان ناقص ہے، بے بس ہے، لیکن کوشش انسان کو اپنے طور پر وہ کوشش کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی انسان کے اندر کبھی اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کبھی اس کے اندر تعصب آ جاتا ہے، کبھی دوسری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا حکم عدل اور قسط پر مبنی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا۔ یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی، اس کو یہ موقع دیا، اس کو یہ مقام عطا کیا، اس کو خلیفہ کا منصب دیا ہے، اور اس کو سب سے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے اور سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، تو پھر اس کے لیے حساب اور کتاب ہونا چاہیے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے، اور یقیناً ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکم ہے۔ پوری تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ ہر زمانے میں تمام ادیان نے اور تمام اقوام نے مل کر اسلام کو دبانے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ روشنی کبھی مٹے گی نہیں، قیامت تک قائم رہے، اور قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اس دین کے لیے اپنی جان مال لگائے رہیں گے۔ وہ کون بندے ہوں گے؟ ہم اور آپ ہوں گے، یہی انسان ہوں گے، وہ آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ اگر ہم پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے کر آئے، اگر ہم نے اس کام میں آگے بڑھ کر حصہ نہیں لیا تو دوسرے لوگ کر دیں گے، لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم کو استعمال کر لے، وہ ہم سے اس دین کے لیے ہم سے خدمت لے، ہمیں موقع دے، ہم اس کے لیے کام کریں، ہم اس کے علم کو حاصل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا کر، ہمیں عمل صالح عطا کر، اور ہمیں عزت کی زندگی، شہادت کی موت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم نصرک الذی وعدت۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔